السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یا علی مدد۔ آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ ہے نور سے نور تک، قرآن و حدیث کی روشنی میں امامت کا سفر۔ یہ موضوع ایسا ہے کہ دل کی گہرائیوں میں اتر جائے۔ نور، یہ لفظ ہی ایسا ہے نا، بس سنو تو دل روشن ہو جائے۔ وعلیکم السلام فاطمہ، واہ کیا خوبصورت لفظ چنا تم نے۔ نور، یہی تو کائنات کا پہلا تحفہ ہے۔ قرآن نے فرمایا، اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ سورۃ النور، آیت نمبر 35۔ یہ آیت ہر مومن کے دل کو جگہ دیتی ہے۔ اللہ خود اپنے آپ کو نور کہتا ہے، یعنی وہ روشنی جو ہر ذرے میں، ہر دل میں، ہر صداقت میں زندہ ہے نا امان؟ کتنا عجیب اور حسین تصور ہے کہ ساری کائنات دراصل اسی نور سے چل رہی ہے۔ بالکل فاطمہ، یہی نور ہے جو وحی میں اترا، یہی نور رسالت میں چمکا، اور یہی نور امامت میں برقرار رہا۔ قرآن کہتا ہے، نور نبوت اور نور امامت، قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک روشن کتاب آ چکی ہے۔ یہ نور مفسرین کے نزدیک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہی نور بعد میں اہل بیت کے سینوں میں منتقل ہوتا رہا۔ رسول کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے نور امامت اور نور نبوت برحق ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری اور علی بن ابی طالب کی خلقت سے پہلے ہم دونوں اللہ کی بارگاہ میں نور کی صورت میں موجود تھے، اور جب اللہ نے آدم کی خلقت کی تو اس نور کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، ایک حصہ مجھے عطا فرمایا اور دوسرا حصہ علی بن ابی طالب کو عطا فرمایا۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے، ہماری اور قرآن کی بنیاد ایک ہی ہے۔ یہ باتیں قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اور اسی طرح قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سراجم منیرہ، چمکانے والا چراغ کا لقب سورۃ الاحزاب آیت نمبر 46 میں آیا ہے۔ رکو، اس قرآنی ورس کو ہائی لائٹ کرو۔ واہ سبحان اللہ! یعنی قرآن خود کہتا ہے کہ نبی نور ہیں، اور یہ نور کتاب کے ساتھ اترا ہے نا؟ کتنی گہری بات! اس کا مطلب قرآن کے ساتھ رسول پاک کو قرآن کا معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ واہ، تاکہ خدا کی مخلوق کو آیتیں کھول سمجھا سکے۔ جی ہاں، اور اسی نور کو آگے بڑھانے کا سلسلہ ہی امامت ہے۔ ایک حدیث میں نبی نے فرمایا، اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے اللہ نے میرا نور پیدا کیا، اور یہی نور تمام انبیاء میں منتقل ہوا، اور آخر میں نبی آخر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اہل بیت میں جلوہ گر ہوا۔ ہے نا کمال! تو امامت دراصل اسی نور محمدی کا تسلسل ہے۔ بالکل۔ حضرت علی کے بارے میں نبی نے فرمایا، علی و انا من نور واحد، علی اور میں ایک ہی نور سے پیدا ہوئے ہیں۔ یہی تو امامت کی بنیاد ہے۔ امام کوئی عام رہنما نہیں، بلکہ وہ الہی نور کا مظہر ہے۔ جیسے چراغ سے چراغ جلتا ہے، ویسے ہی نبی کا نور علی، حسن، حسین، جعفر، اسماعیل اور امام وقت میں منتقل ہوتا گیا۔ حدیث آیت وَكُلِّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ ترجمہ، اور ہم نے ہر چیز کو ایک زندہ امام میں جمع کر رکھا ہے۔ سبحان اللہ! واہ مان، دل کانپ گیا سن کر۔ یعنی نور کبھی رکتا نہیں، صرف چہرہ بدلتا ہے۔ یہی راز ہے قرآن کی اس آیت میں، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو مکمل کر کے ہی رہے گا۔ دیکھا، نور بجھ نہیں سکتا۔ باطل کی آندھیاں آئیں، مگر حق کا چراغ ہمیشہ روشن رہا۔ ہے نا؟ ہر امام اسی نور کا امین ہے۔ جی ہاں، ہر امام نور الہی کی تجلی ہے۔ امام محمد باقر نے فرمایا کہ ہم اللہ کا وہ نور ہیں جو کبھی بجھتا نہیں، اور وہ چہرہ ہیں جس کی طرف رخ کیے بغیر کوئی ہدایت نہیں پاتا۔ واہ! یعنی اماموں کا نور زمانے سے پہلے ہے نا؟ کتنا عجیب احساس ہے، جیسے وقت بھی ان کے قدموں میں جھک جاتا ہو۔ کیا خوب کہا فاطمہ، بالکل ایسا ہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن نے نور کو ہدایت کی علامت کہا۔ یہدی اللہ لنورہ من یشاء، یعنی اللہ اپنے نور کی طرف جسے چاہے ہدایت دیتا ہے، اور وہ نور دراصل ولایت محمد و آل محمد ہے۔ آمان! تو جو اس نور سے جڑ جائے
وہ کبھی گمراہ نہیں ہوتا؟ واہ کتنا خوبصورت سوال۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، یعنی میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عطرت، اگر تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ یعنی قرآن اور اہل بیت دونوں نور کے دو پہلو ہیں، ایک کتاب کی صورت میں ظاہر اور دوسرا امام کی صورت میں مجسم۔ سبحان اللہ، یہ تو جیسے دو آئینے ہیں جن میں ایک ہی روشنی جھلکتی ہے۔ واہ بہت خوبصورت مثال۔ یہی وجہ ہے کہ نبی نے فرمایا اہل بیتی فیکم کا سفینت نوح من رکبہا نجا ومن تخلف عنہا غرقا، یعنی میرا اہل بیت تمہارے درمیان نوح کی کشتی کی مانند ہے، جو اس میں سوار ہوا نجات پا گیا اور جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہوا، یعنی نجات کا راستہ نور اہل بیت سے جڑنے میں ہے نا امان؟ جب دل اس نور سے جڑتا ہے تو خوف غم سب مٹ جاتے ہیں۔ بالکل۔ قرآن کہتا ہے قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین یہدی بہ اللہ من اتبع رضوانہ سبل السلام، اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور اور روشن کتاب آئی جس کے ذریعے وہ انہیں سلامتی کے راستوں پر چلاتا ہے جو اس کی رضا چاہتے ہیں۔ المائدہ 15:16۔ یہ سبل السلام وہی ہے، طریق ولایت۔ واہ، یعنی نور صرف روشنی نہیں بلکہ امن، محبت اور ہدایت کا نام ہے۔ بالکل فاطمہ، نور صرف آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا، دل سے محسوس کیا جاتا ہے، اور جب دل میں نور امام اترتا ہے تو انسان کے اندر خوف نہیں، یقین پیدا ہوتا ہے۔ یہ سب سن کر دل میں ایک ہی بات آتی ہے کہ اگر ہم واقعی قرآن و اہل بیت کے نور کو پہچان لیں تو ساری اندھیریاں مٹ جائیں۔ فاطمہ، یہی تو مقصد ہے، نور کو پہچاننا یعنی خود کو پہچاننا۔ امام علی علیہ السلام نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ نہج البلاغہ۔ اور نفس وہی ہے جس میں نور امام کی جھلک ہوتی ہے۔ کتنی گہری بات ہے نا؟ ایسا لگتا ہے کہ نور ہمارے اندر ہی ہے، بس اسے محسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ بالکل، نور کبھی باہر سے نہیں آتا، وہ تو ہمیشہ اندر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن میں فرمایا گیا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا۔ التغابن 8۔ یہی نور آج امام وقت کے ذریعے زندہ ہے، جو دلوں کو ہدایت دیتا ہے، جیسے سورج زمین کو زندگی دیتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، آج واقعی دل کے اندر نور اتر گیا۔ قرآن، حدیث اور امامت تینوں ایک ہی روشنی کی مختلف لہریں ہیں۔ بالکل فاطمہ، اور یہی نور، یہی سلسلہ، یہی محبت ہمیشہ قائم رہے گی۔ قرآن کہتا ہے اللہ نور السماوات والارض نور علی نور، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، یہ نور نور کے اوپر نور ہے، نور سے نور تک یہ سفر ختم نہیں ہوتا، یہ جاری رہتا ہے، ہر مومن کے دل میں، ہر امام کے چہرے میں، اور ہر اس دل میں جو سچائی سے روشن ہے۔ واہ امان، ہے نا کمال بات؟ نور صرف دیکھا نہیں جاتا، جیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، واہ، اللہ ہمیں اپنے نور میں زندہ رکھے اور اسی نور میں موت دے۔ سبحان اللہ، جب بھی میں لفظ نور سنتی ہوں نا امان، دل کے اندر جیسے کوئی چراغ جل اٹھتا ہے۔ کبھی سوچا تم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کتنی بار نور کا ذکر کیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، ہے نا عجب آیت؟ یہ آیت جیسے ہمیں یاد دلاتی ہے کہ کائنات کا ہر ذرہ دراصل نور الہی کی جلوہ گری ہے۔ واہ، کیا خوب کہا! واقعی یہ آیت سورۃ النور آیت 35 تو خود ایک سمندر معرفت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ آسمانوں اور زمین کا نور ہے، اس کے نور کی مثال ایک طاق میں رکھے چراغ کی مانند ہے۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا یہ نور وہی امام ہدایت ہے جس کے ذریعے اللہ بندوں کو ظلمت سے نکال کر روشنی میں لاتا ہے، یعنی قرآن کا نور صرف روشنی نہیں بلکہ زندہ امام کی ہدایت ہے۔ سبحان اللہ! تو گویا جب ہم نور کہتے ہیں تو صرف روشنی نہیں
بلکہ ہدایت حضور الہی اور امام وقت کی تجلی مراد ہوتی ہے؟ بالکل فاطمہ، دیکھو قرآن میں ایک اور مقام پر اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، المائدہ 15۔ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور اور ایک واضح کتاب آئی ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتاب مبین سے مراد قرآن، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نور مجسم ہیں، اور یہ نور بعد میں اہل بیت اور اماموں کے ذریعے جاری رہا۔ کیا حسین تصور ہے؟ یعنی نور نبوت سے نور امامت کا تسلسل، جیسے چراغ سے چراغ جلے اور ہر دور میں ایک ہادی ہو جو دلوں میں ہدایت کا اجالا پھیلاتا رہے۔ واہ، یہی تو فلسفہ امامت ہے فاطمہ۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، ترمذی، تو وہ دروازہ دراصل نور کا تسلسل تھا۔ قرآن نے بار بار کہا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو بجھا دیں مگر اللہ اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ یہ نور وہی امام حق ہے جو ہر دور میں قائم ہے، جو کبھی نہیں بجھتا، چاہے زمانہ کتنا ہی تاریک کیوں نہ ہو۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ نور امام وقت دراصل وہی نور خدا ہے جو مختلف زمانوں میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا ہے؟ جی بالکل، اور یہی بات امام جعفر صادق نے ایک روایت میں ارشاد فرمائی، اللہ نے ہمیں اپنی نورانیت سے پیدا کیا اور مخلوق ہماری معرفت سے روشنی پاتی ہے، یعنی امام وہ آئینہ ہے جس میں نور الہی جلوہ گر ہوتا ہے، امام وہ چراغ ہے جس سے بندگان خدا اپنے دل روشن کرتے ہیں۔ قرآن میں نور کا استعمال صرف ظاہری روشنی کے لیے نہیں بلکہ ہدایت، بصیرت اور ولایت کے لیے ہوتا ہے، جیسے سورۃ الحدید میں ہے وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ، ہم نے اس کے لیے ایک نور بنایا جس کے ذریعے وہ لوگوں میں چلتا ہے۔ یہ نور امام وقت کی ولایت کا نور ہے جو مومن کے دل میں ایمان کی شکل میں روشن ہوتا ہے۔ کیا یہی وجہ ہے کہ جب ہم امام وقت کے دیدار یا ذکر میں ہوتے ہیں تو دل جیسے پرسکون ہو جاتا ہے، جیسے کوئی بوجھ اتر جائے، کوئی اندر کا اندھیرا مٹ جائے؟ واہ فاطمہ، یہ تو تم نے دل کی بات کہہ دی، کیونکہ امام کی زیارت یا ذکر دراصل نور سے ملاقات ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے الامام نور اللہ فی الارض، امام زمین پر اللہ کا نور ہے اور یہی نور دلوں میں اطمینان پیدا کرتا ہے۔ امام وہ دریا ہے جس میں داخل ہونے والا ظلمت سے نکل کر ایمان کے ساحل پر پہنچتا ہے۔ امان، مجھے یاد آیا، سورۃ التوبہ میں آیت ہے یرید اللہ ان یتم نورہ، اللہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو مکمل کرے۔ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ نور الہی ہر زمانے میں امام وقت کی صورت میں مکمل ہوتا ہے؟ فاطمہ، بالکل یہی مفہوم مفسرین اہل بیت نے بیان کیا ہے۔ نور خدا کبھی ادھورا نہیں رہتا۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا تو وہ نور علی میں ظاہر ہوا، پھر حسن، حسین، زین العابدین، باقر، صادق اور اسی طرح نور در نور چلتا رہا۔ ہر امام پچھلے امام کے نور کا جلوہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام صادق نے فرمایا ہم ایک ہی نور سے ہیں، ہمارے درمیان فرق صرف زمانے کا ہے، حقیقت ایک ہی ہے۔ واہ، تو یہ جو ہم کہتے ہیں نور امام وقت، یہ صرف عقیدت نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے۔ جی ہاں، یہ نور وہی نور ہدایت ہے جسے قرآن نے کہا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا، التغابن 8۔ ایمان لاؤ اللہ پر، اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے نازل کیا۔ یہ نور صرف کتاب نہیں بلکہ وہ حقیقی امام ہے جو علم و ہدایت کے ذریعے مومنین کے دلوں کو روشن کرتا ہے، جس کو ناطق قرآن کہتے ہیں۔ قرآن کی تشریح و تفسیر صرف امام کر سکتا ہے، شریعت صرف امام نافذ کر سکتا ہے، عام انسان کی بس کی بات نہیں، نہ اسلام میں اجازت ہے اس کی۔ جب قرآن کی غلط تشریح یا ترجمہ کریں امت منتشر ہو جائے گی۔ آمان ساگر، کبھی کبھی میں سوچتی ہوں اگر اللہ نے ہر دور میں ایک امام رکھا تو کیا یہ اس کی رحمت نہیں
کہ اس نے اپنی ہدایت کی شمع کبھی بجھنے نہیں دی۔ سبحان اللہ فاطمہ، یہی تو راز بقائے دین ہے۔ حدیث نبوی ہے، زمین حجت خدا کے بغیر کبھی خالی نہیں رہتی۔ اگر زمین پر امام نہ ہو تو زمین اپنے رہنے والوں سمیت ہلاک ہو جائے۔ یعنی امام صرف مذہبی رہبر نہیں بلکہ کائناتی توازن کی ضمانت ہیں۔ جس طرح سورج نکلے تو دنیا روشن ہو جاتی ہے، اسی طرح امام کا وجود روحانی نظام کو روشن رکھتا ہے۔ اللہ ہمیں اپنے امام وقت کے نور کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے دلوں میں وہ روشنی بھر دے جو تیرے قرب کی نشانی ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ اور جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اپنے زمانے کے امام کو پہچانا گویا اس نے مجھ کو پہچانا۔ تو امام وقت کا عرفان دراصل رسول خدا کا عرفان ہے، اور رسول کا عرفان خدا کی معرفت ہے۔ واہ آمان، آج تو دل جیسے روشن ہو گیا۔ اب سمجھ آیا کہ نور امام وقت در حقیقت وہی نور ازل ہے جو آدم سے محمد، علی سے صادق اور صادق سے ہمارے موجودہ امام وقت تک جاری و ساری ہے۔ بالکل فاطمہ، یہی وہ نور ہے جو کبھی ماند نہیں پڑتا، جو قیامت تک ہدایت کے راستے کو روشن رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ تو آخر میں یہی کہنا بنتا ہے نا آمان کہ نور امام وہی نور خدا ہے جو دلوں کو ایمان، علم، محبت اور امن سے بھر دیتا ہے۔ واہ کیا خوب کہا۔ اللہ ہمیں اس نور کے سائے میں رکھے اور ہمارے دلوں کو امام وقت کے نور سے منور فرمائے۔ اے اللہ ہمارے دلوں، آنکھوں، کانوں اور راہوں میں نور پیدا کر اور ہمیں ظلمتوں میں اپنے نور سے چلنے والا بنا۔ یہ تھا آج کا پوڈ کاسٹ، نور امام وقت، زمانے میں ہدایت کی روشنی۔ اگلی قسط میں ہم بات کریں گے نور سے عرفان تک، دل کے اندر کا سفر پر۔ تب تک کے لیے اور نور امام آپ کے دلوں میں ہمیشہ چمکتا رہے۔ معزز سامعین، یہ تھا آج کا ہمارا پوڈ کاسٹ، نور سے نور تک، آدم علیہ السلام سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی علیہ السلام تک، علی علیہ السلام سے جعفر صادق علیہ السلام تک، جعفر صادق سے امام شاہ رحیم الحسینی حاضر امام تک کا نورانی سفر۔ اگلا پوڈ کاسٹ میں پھر ملتے ہیں۔ اگر ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سبسکرائب کریں، بیل آئیکن بھی پریس کریں، لائک شیئر ضرور کریں، کامنٹ سیکشن میں ایک اچھا سا کامنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ اللہ حافظ۔